پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا اسے چھپائے رکھو یا برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کی راہ نکالیں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کی تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں اللہ کو ظاہراً آنکھوں سے دکھا دو، تو ان کے ظلم کے سبب انہیں بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا، پھر واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم نے اس پر بھی ان کو معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کر دیا، اور ان سے پختہ عہد لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور ان سے کہا کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ان سے کہا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے معاملے میں حد سے نہ گزرنا، اور ان سے بہت مضبوط عہد لے لیا تھا۔ بالآخر ان کی مسلسل عہد شکنی اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ ہی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر اور مریم پر بڑے بھاری بہتان باندھنے کے سبب ان کو یہ سزا ملی، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی یہ سزا ملی کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا گیا، اور جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے
ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اور ان یہودیوں کے ظلم کے سبب اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے بعض پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے اگرچہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز کھا جانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے اور مومن ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور اس پر جو تم سے پہلے نازل ہوا، اور صلاۃ قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، ان سب لوگوں کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وحی بھیجی تھی، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اور ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات اس سے پہلے تم سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر باتیں کیں۔ تمام رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، وہ گمراہی میں دور جا گرے۔ جنہوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم کیا، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں، اور نہ وہ انہیں کوئی راہ دکھانے والا ہے، سوائے جہنم کے راستے کے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے پیغام حق لے کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو محض اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا شد ہیں، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں،
اس سے باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اللہ ہی نگران کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی میں عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا تو وہ ان سب کو اپنے یہاں جمع کرے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ ان کو پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے عار کی اور تکبر کیا تو وہ ان کو المناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی قرآن مجید روشن راستہ دکھانے والا نازل کر دیا ہے۔ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے دین کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا مال میں آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کے اولاد نہ ہو تو اس کی وفات پر وہ بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر اس کلالہ یعنی مرنے والے کا بیٹا بیٹی اور ماں باپ بھی نہ ہوں، دو بہنیں ہوں، تو ان دونوں کے لیے مال کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصہ ہے، اور اگر اس کے وارث کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے یہ احکامات وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں آگے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ حرام مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ نظر کیے ہوئے پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت اللہ کا قصد کر کے آنے والے لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو اجازت ہے شکار کرو، اور تمہیں ان لوگوں کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس پر نہ اکسائے کہ زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور بہتا ہوا خون
سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، اور جو چوٹ کھا کر مر گیا ہو، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، اور جو سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، مگر یہ کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ہی ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ تم پر حرام ہے کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک میں بے بس ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جن کو تم سدھاؤ اور سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، پس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک صاف چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ خواتین اور اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اس طرح کہ تم ان کو حصار نکاح میں رکھنے والے ہو، نہ کہ آزادانہ بدکاری کرنے والے، اور نہ ہی خفیہ آشنائی رکھنے والے۔ اور جو کوئی ایمان سے منکر ہوا اس کا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اے ایمان والو، جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو۔ یہی انداز
تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ سب جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور انہی میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صلاۃ قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اور ان کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھلا دیا، اور ان میں تھوڑے آدمیوں کے سوا تمہیں ان کی خیانت کی خبر برابر ہی ملتی رہتی ہے، تو تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے، پس ہم نے ان کے دلوں میں تا قیامت دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ اس سے ان قریب انہیں آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے کتاب کی اکثر باتیں جن کو تم چھپاتے تھے وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اب تمہارے پاس نور یعنی ہدایت اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے علم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھتا ہو؟ اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو
کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انسان ہی ہو اس کی خلقت میں سے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، رسولوں کو بھیجنے میں کچھ وقفے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، وہ دین حق تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اب یقیناً خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کا جو احسان تم پر ہے اس کو یاد کرو، جب تم میں اس نے انبیاء علیہم السلام بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا تھا۔ تو اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو زبردست لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو افراد نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہا کہ تم ان پر حملے کے لیے دروازے سے داخل تو ہو، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم تو کبھی بھی وہاں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جائے اور جنگ کرے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، اب تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس زمین میں اسی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، تم ایسے نافرمان لوگوں کے حال پر کوئی افسوس نہ کرنا۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ جو بالکل سچا ہے پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو بھی میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے بوجھ کو بھی لے اور میرے گناہ کے بوجھ کو بھی، اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔
پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو راضی کر لیا، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا کہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس پر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو، تو اس نے گویا سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل ناحق سے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ہاں سوائے ان کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو، اور وہ یہ کہ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اور وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نہ نکل پائیں گے، ان کے لیے مستقل عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں ہی کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ہے ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کا بلا شبہ اللہ ہی مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی کفر میں دوڑ دھوپ تجھے غمگین نہ کرے، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یا وہ یہودیوں میں سے ہوں جن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جھوٹ گھڑنے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کو
ورغلانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، کتاب اللہ کی بات کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو ماننے سے کنارہ کشی کرنا۔ اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کا آپ کو کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس مقدمات لے کر آئیں تو اگر چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا انکار کر دو، اگر آپ ان سے منہ پھیر لو تو بھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کر دو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو کیسے فیصلہ کرنے والا حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، دراصل یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا، تمام انبیاء علیہم السلام جو مسلم یعنی فرما بردار تھے اور اللہ والے اور علماء بھی اس کے مطابق ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو اس کے بعد یہودی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور اس کے حق ہونے پر گواہ تھے۔ پس اے اہل کتاب، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور اس تورات میں ہم نے ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی برابر ہوگا۔ پھر جو اس بدلے کو معاف کر دے تو وہ اس زخم کھائے ہوئے کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم یعنی مشرک ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو پہلے سے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی جو انجیل سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا تھا، اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ پس آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرو،
اور جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو آخر کار اللہ ہی کے پاس پلٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں وہ سب بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی فیصلے کرو، اور ان کی خواہشات پر نہ چلو، اور ان سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے بعض احکامات کے معاملے میں آپ کو ادھر ادھر کریں، پھر اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ دراصل ان میں اکثر لوگ فاسق یعنی نافرمان ہی ہیں۔ تو کیا وہ دور جاہلیت کے احکامات و فیصلے چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان قریب مومنوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، تو پھر یہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر پشیمان ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ جو پرزور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان منافقوں کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اللہ بہت وسعت والا جاننے والا ہے۔ مومنو، تمہارے دوست تو بس اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہوں گے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں اور کفار میں سے تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ اور جب آپ صلاۃ کے لیے پکارتے یعنی اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کھیل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔
ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور جو پہلے نازل کیا گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی برا بدلہ پانے والا تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ بدترین درجے کے لوگ ہیں اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور آپ ان یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکتے نہیں؟ کیسا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، دراصل انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوتا ہے وہ ان کی اکثریت کی سرکشی اور ان کے کفر کو ضرور بالضرور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب نازل ہوا ہے اسے قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق پاتے۔ ان میں ایک گروہ درمیانی روش یعنی راہ راست والوں کا ہے، اور ان میں اکثر برے ہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم دین کی کسی بھی شے پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کرو، اور اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کو ضرور بالضرور ان کی سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گا، تو تم ان کافروں کی روش پر غمگین نہ ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے
اور جو ستارہ پرست اور نصرانی ہیں ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ کچھ لے کر آیا جو ان کے نفسوں کو نہ بھایا تو انہوں نے ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس سے کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، دراصل ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر جمے رہے ان کو ضرور بالضرور دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو کیا وہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں چاہتے؟ اور اللہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع دینے کا، اور اللہ ہی سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جو برا کام کرتے تھے اس سے آپس میں ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے۔ یہ بہت ہی برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان یہودیوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے تو ان یعنی کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کے لیے دشمنی میں یہودیوں اور مشرکوں ہی کو سب سے زیادہ شدید پاؤ گے، اور اہل ایمان کے لیے محبت میں ان لوگوں کو یقیناً زیادہ قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور مشائخ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔